جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ پاکستان اور یہ بارڈر پہ ایک بڑی انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ پاکستان کے اندر بھی بہت سارے ایشوز ہیں، بڑی حد تک ہم تھک بھی گئے ہیں ان کو ایشوز، پولیٹیکل ایشوز کو دیکھ کے ڈیل کر کے۔ کوئی تبدیلی ہمیں یہاں پاکستان کے اندر نظر نہیں آ رہی، لیکن پاکستان کے جو بارڈرز ہیں وہاں پہ میرا خیال بہت ساری چینجز آ رہی ہیں، دونوں سائڈز پہ چینجز آ رہی ہیں، انڈین سائڈ پہ بھی آ رہی ہے اور اس پہ ویسٹرن فرنٹ پہ بھی آ رہی ہے۔ اگرچہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں سائڈز وہ بڑی ہارڈ رہی ہیں، لیکن ایک اب جو فوکس ہے دونوں ملکوں کا، انڈیا کا بھی اور پاکستان کا بھی، افغانستان کی طرف مڑ گیا اور بڑی ایک آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان میں پینک لائک سچویشن ہے، اور پاکستان سے زیادہ بھارت میں جو ہے وہاں پہ بھی اس طرح کی پینک ایک سچویشن آپ کو ڈیولپ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہم ان کا میڈیا دیکھیں یا انٹرنیشنل پریس جو ہے، اب اس کا سارا فوکس جو افغانستان پہ آ رہا ہے، لہٰذا ہم یہاں پہ پاکستان پہ بات کرتے ہوئے یہاں کے مسائل پہ بھی بات کرتے رہیں گے، ایشوز پہ تو، لیکن جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے اور اگلے 6 مہینوں میں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بہت ساری میسے وہاں پہ چینجز آئیں گی، وار ایرپٹ ہو سکتی ہے، سول وار شروع ہو سکتی ہے، ریفیوجیز کا کرائسس آ سکتا ہے، وہاں پہ جنگ کے یہ خطرات ہیں وہ بڑھیں، اور خطے کے جو ممالک جو ہیں وہ اپنی اپنی پوزیشنیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تمام ملکوں کی کوشش جو ہے جو بڑی انٹرسٹنگ ہے، طالبان کے جو کل تک وہ سارے وہ خلاف تھے اور ان پہ وہ آ کے کابل حکومت کے ساتھ کھڑے تھے کیونکہ امریکنز وہاں پہ بیٹھے تھے، آل آف سڈن ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بڑی سی چینج آ رہی ہے۔ بہت سارے ممالک جو ہیں ری الائنمنٹ کر رہے ہیں، طالبان تک وہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ سب کو لگ رہا ہے کہ شاید وہاں پہ افغانستان میں طالبان کی حکومت جو ہے وہ جلد یا بدیر جو ہے بن جائے گی۔ امریکن انٹیلیجنس سے خود کہہ رہے ہیں کہ شاید 6 مہینے سے زیادہ کابل کی حکومت جو ہے موجودہ اشرف غنی کی وہ نہیں چل سکے گی، لہٰذا جب سے ان کے اسیسمنٹ سامنے آئی اور وہ چھوڑ کر گئے ہیں اور اس کے پیچھے کوئی ارینجمنٹس اتنے زیادہ اسٹرانگ نہیں ہیں، تو ہر ملک کی یہ کوشش ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ کل کو ان کی حکومت آتی ہے تو ابھی سے اپنے ریلیشن شپ بہتر کرے۔ اسپیشلی آپ نے دیکھا ہوگا بھارت جو ہے، بھارت زیادہ اس حوالے سے کوشش کر رہا ہے، اور آج ایک بڑا ایک اس میں اہم ایک مضمون چھپا ہے، ایک انٹرنیشنل جریدہ فارن پالیسی، بڑا ایک انتہائی ریلائبل، بڑا کریڈیبل ہے۔ اس میں بڑی انہوں نے تفصیل کے ساتھ جو بھارت کے کنسرنز ہیں یا وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں ایشوز ہیں، ان کے ایکسپیکٹیشنز ہیں کابل حکومت سے ہیں، یا کابل حکومت کی بھارت سے اس وقت کیا وہ توقعات رکھ کے بیٹھے ہیں، وہ کیا مدد چاہتے ہیں، یا بھارت کیسے کوشش کر رہا ہے کہ طالبان تک بھی پہنچا جائے، ان سے بھی بات چیت کی جائے۔ اب اس کو بڑا انہوں نے تفصیل سے کور کیا، اور بڑی اس میں اہم چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے آپ کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں شیئر کرنے والی ہیں۔ جو بھارت کے لیے اس وقت ایک اس میں پرابلم ہے کہ جب یہاں پہ چائنا، اس کے بعد رشیا اور ایران وہ طالبان کے ساتھ 2016 سے آن ورڈ وہ ڈلاگ کر رہے تھے اور بات چیت کر رہے تھے، اچھا اس کی سمجھ بھی آتی وہ جو بلاک بنا ہوا تھا، کیونکہ موسٹلی تینوں ممالک جو ہیں اینٹی امریکنز ہیں، چائنا ہو، رشیا ہو، جو ایران ہو، تو ان کا ایک نیچرل ایک ان کا الائے جو بنتا تھا وہ طالبان ہی بنتے تھے۔ دوسرے بھارت جو ہے یہ کیونکہ اس میں کے ساتھ رہا ہے، کابل حکومت کے ساتھ رہا ہے پچھلے 20 سالوں سے، وہاں پہ جو حکومتیں رہی ہیں، اور اس کو انٹرنیشنل برادری بھی ہم نے دیکھا، نیٹو فورسز، انٹرنیشنل فورسز جو ہیں وہ بھی امریکنز کمانڈ کے نیچے وہاں پہ رہی ہیں، لہٰذا ان ممالک نے کبھی کوشش نہیں کی کہ طالبان تک ریچ آؤٹ کیا جائے۔ سب کا تو یہی تھا کہ شاید طالبان کو جو ہے وہاں سے وائپ آؤٹ ہو جائیں گے اور اس کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی، لہٰذا اب اچانک جو امریکنز کا پلان سامنے آیا ہے کہ وہ آ کے افغانستان چھوڑ کے چلے گئے، یا 30 اگست تک وہ بالکل جو رہس ہے سولجرز ہیں وہ بھی چلے جائیں گے، اور پیچھے ترکی کی فوجیں جو ہیں وہ کابل ایئرپورٹ کی حفاظت کے لیے رہ جائیں گی۔ تو اب انہیں احساس ہونا شروع ہوا ہے کہ ہم نے شاید لیٹ کر دیے۔ اب سوال یہ ہے کہ انڈیا کے حوالے سے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، پاکستان کی سچویشن تو ہمارے سامنے ہے کہ پاکستان اور انڈیا جو ہیں ایک دفعہ پھر جو ان کا پیس پروسیس چل پڑا تھا، لگتا ہے افغانستان کی وجہ سے طالبان کے ایشو پر وہاں پہ کابل حکومت کے، کیونکہ وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا انڈینز ان سپورٹ کر رہے ہیں، طالبان کی طرف ہمارا سافٹ ایک کر رہے ہیں، دونوں ملکوں کے انتہائی ایک ان کے کنٹراسٹنگ قسم کے ان کی وہاں سمپتھیز ہیں اس میں افغانستان میں، لہٰذا دونوں کا جو اپنا پیس پروسیس تھا وہ بھی ڈسٹرب ہوا، بلکہ لگتا ہے کہ اگر خانہ جنگی وہاں پہ بڑھتی ہے تو پاکستان اور انڈیا جو ہیں ان کے تعلقات بھی میرا خیال بڑی حد تک مزید متاثر ہوں گے، کیونکہ انڈیا کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے بھی ان کو ویپنز اور اسلحہ ان کو فراہم کرنا شروع کر دیا ہے اس کابل حکومت کو، اور نادرا الائنس جو ہے وہ بھی ان کو ماضی میں کرتے رہے۔ پاکستان پہ بھی صاف ظاہر الزام لگتا رہتا ہے کہ یہ جو وہاں پہ ان کے اپنے طالبان ہیں یہ ان کو سپورٹ ہم کرتے رہتے ہیں، لہٰذا دونوں ملک کو جو ہے کوشش کریں گے کہ ان کا کیمپ جو ہے نا وہ کابل پر آ جائے۔ اگرچہ پاکستان کی بڑی اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ اس دفعہ ہم کوئی آگے فیوریٹ کوئی اپنے نہیں رکھیں گے، کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ فلاں گروپ جو ہے وہ کابل پر حکومت بنے، ہم چاہیں گے کنسنسس حکومت بنے۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے لیکن دیکھنے میں بڑا مشکل لگ رہا ہے۔ اب بھارت کے پاس کیا آپشن ہے؟ ایک جہاں سے ڈیبیٹ جو چھڑی ہے وہ یہ ہے کہ کیا بھارت جو ہے وہ اپنے فوجی دستے جو ہیں وہ کابل حکومت کے دفاع کے لیے بھیجے گا؟ اب یہ سب سے بڑا اہم سوال ہے جو انڈیا میں پوچھا جا رہا ہے، اور اس پہ بہت ساری اس پہ کوشچنز بھی ریز ہو چکے کہ جہاں پہ رشینز نہیں ان کو ڈیفیٹ کر سکے، امریکنز نہیں کر سکے، تو انڈین فورسز جا کر کیا کہیں گی؟ وہاں پہ ایک
ان کے ایمبیسڈر ہیں اس کے افغانستان کے انڈیا میں، انہوں نے جو بیان دیا ہے یا بات کی ہے انہوں نے فارن پالیسی سے، وہ بڑی اہم. انہوں نے کہا جناب کہ دیر یا بدیر بھارت سے ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں، کابل حکومت ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اپنے ٹروپس جو ہیں وہ بھیجیں ان کے دفاع کے لیے، وہ آ کے افغان فورسز کا ساتھ دیں. ان کا نام ہے فرید ممنوع زادے، وہ جو سفیر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا ہیو ٹو، انہیں بھیجنا پڑے گا. تو انڈیا آلریڈی جو ہے جیسے میں نے کہا ان کو ملٹری اور باقی اکنامک ایڈ بھی دے رہا ہے. انڈین کے وہاں پہ اس وقت ایک آپ کو یہ پتہ ہو 3100 کے قریب بتایا جا رہا ہے وہاں پہ ان کا سٹاف آلریڈی موجود ہے. موسٹلی جو انجینئرز ہیں جو ان کو وہاں ڈیولپمنٹ ورکس وغیرہ میں ان کو سپورٹ دے رہے ہیں وہ بھی ہیں. اچھا، اس سے پہلے بھی انڈیا جو ہے وہ اپنے بہت سارے ٹیکنیکل عملہ جو ہے وہاں کے ان کے جہاز وغیرہ جو ان کے فائٹر پلین ہیں یا دیگر جو ان کے اکوپمنٹس ہیں ان کو درست کرنے، ریپیئر وغیرہ کرنے کے لیے انڈین وہاں پہ انجینئرز جو ہیں یا ان کا کرو جو ہے وہ بھی وہاں پہ افغانستان میں. سو بہت سارے اسٹیکس جو ہیں انڈیا وہاں پہ ڈیولپ کر چکا ہے. اب اس کے لیے کیچ 22 پوزیشن بن چکی ہے کہ وہ کیا کرے. کیا انڈیا جو ہے وہ فورسز اپنی بھیج سکتے ہیں؟ ابھی یہ بتایا جا رہا ہے جیسے میں نے کہا کہ انڈیا میں اس پہ ایک اس پہ ڈیوائیڈڈ یا بلکہ کہ اس پہ ڈومیننٹ یہ ہے کہ آپ کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے، شاید یہ کہا جا رہا ہے وہاں پہ کچھ ڈپلومیٹس کو کوٹ کیا گیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ نے اگر ان کو سپورٹ کرنا بھی کابل حکومت کو تو ڈائریکٹ فورسز بھیجنے کی بجائے آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. اور انڈیا میں بھی اس کو عوام بھی شاید قبول نہیں کرے گی، میڈیا بھی نہیں کرے، اور پولیٹیکل جو وہاں پہ پارٹیز ہیں وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے جب بھارت اپنی فورسز بھیج رہے ہیں. جب وہاں سے امریکن جو ہے اپنے جوان نکال کے لے گئے تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم اس میں پڑھیں. لیکن انڈیا کے بہت بڑے وہ اپنے سمجھتے ہیں ہمارے گہرے وہاں پہ انٹرسٹ ہیں. سب سے بڑا جو ان کو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ اگر کابل پہ طالبان کی حکومت آتی ہے تو اس کے بعد وہ کشمیر میں ان کو ہمیشہ رہتا ہے کہ وہاں پہ ملیٹنسی یا وہاں پہ انفلٹریشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور بہت سارے افغان وارئر جو ہیں وہ پاکستان کی سپورٹ کو آتے ہیں اور یہ کشمیر میں ڈسٹربنس ٹربلز ہوتی ہیں. انہیں سب سے بڑا یہ خطرہ ہے کہ اگر افغانستان میں ان کی فرینڈلی حکومت ہو تو بڑی حد تک وہ نہیں کر سکتے. دوسرا جو پاکستان ان پہ لیج کرتا ہے کہ اگر افغانستان میں انڈیا کی فرینڈلی حکومت ہو تو بہت ساری کاروائیاں جو ہیں وہاں ان کے کونسل جو ہیں وہاں پہ کونسل خانے جو ہیں وہ شاید پاکستان میں بیٹھ کے ڈسٹربنسز ہوتی ہیں ان کو بھی مانیٹر کر سکتے ہیں. اگر وہاں پہ کوئی ایسی حکومت نہیں رہتی تو ان کے لیے جہاں پہ کشمیر میں پرابلم ہوگا وہاں پہ وہ پاکستان کے اندر بھی شاید سیبوٹیج کرنے کی یا یہاں پہ جو نیشنلسٹ کو سپورٹ ملتی ہے وہ ان پہ الزام لگتے ہیں وہ شاید اس طریقے کا نہیں دے سکتے. اب وار وہاں بڑھنے کے چانسز جو ہے نا اگین اس لیے بھی بڑھتے جا رہے ہیں. امریکنز نے کہا تو ہے، چلے تو گئے ہیں، لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو $4.5 بلین کے قریب کی امداد اینول دیں گے، جس میں زیادہ ملٹری ایڈ کا کہا جا رہا ہے اس کو افغان یہ حکومت کو دیں گے. اور پلس انہیں 29 بلیک ہاکس جو ان کے ہیلی کاپٹر کے ہیں، گن شپس کے ہیں، جو ان کے موسٹ ان کا لیتھل جو ہیں وہ بھی وہاں پہ ان کو دینے کی بات کر رہے ہیں. سو اتنا آسان میں نہیں لگ رہا کہ جتنا ہمیں بتایا جا رہا ہے. کہ خبریں تو یہ آ رہی ہیں کہ طالبان جو ہیں بس وہ بڑھے جا رہے ہیں، لیکن اصل جو محاذ جو ہے نا وہ کابل کے قریب آنے کہ کابل پر کیا امریکن جو ہے وہ ان کو طالبان کو وہاں پہ کنٹرول کرنے دیں گے یا نہیں کرنے دیں گے. اور اس پر ایک اس کو ساتھ جو سپورٹ ان کو مل رہی ہے وہ یہی ہے، جیسے میں نے کہا انڈیا کے ساتھ شاید انوالومنٹ وہ اس میں مزید کی جا رہی ہے. انڈیا میں ایک اور بھی بحث ایک علیحدہ ہے کہ شاید ہم نے اس کو لیٹ کر دیا طالبان کے ساتھ جو مذاکرات تھے، ہمیں اس وقت ان سے رابطے کرنے چاہیے تھے جب دیگر ملک بھی کر رہے تھے، ایران یا رشیا اور اس کے ساتھ چائنا جو تھے. 2016 میں بھی جب یہاں پہ ان کی وہاں پہ ایک کانفرنس ہوئی تھی رشیا میں ہوئی تھی تو اس وقت بھی وہاں پہ موجود تھے. بعض تو کہتے ہیں کہ ان کے رابطے ہوئے ہیں انڈینز کے اور طالبان کے رابطے ہوئے ہیں، یہ ایران کے ذریعے. وہ ایران میں اور رشیا میں وہاں پہ کانفرنسز جو ہو رہی تھی وہاں پہ طالبان جو ہیں تو انہوں نے ان سے رابطے کیے تھے اور اس وقت ان کے درمیان گفتگو ہوئی ہے. لیکن یہ انڈین ڈپلومیٹس نے جو بتایا ہے فارن پالیسی کو کہ ابھی تک طالبان نے کوئی اس کا جواب نہیں دیا. سہیل شاہین صاحب جو ہیں ان کے سپوکس پرسن ہیں ان کے طالبان کے دوحہ کے، انہوں نے جو فارن پالیسی کو بتایا وہ بڑا انٹرسٹنگ. انہوں نے کہا جناب کہ انڈیا جو ہے وہ اس وقت نیوٹرل نہیں ہے. انڈیا اگر نیوٹرل ہوتا تو ہم ان سے بات کر سکتے تھے. یہ اس وقت افغان حکومت جو ہے ان کو سپورٹ بھی دے رہے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اسلحہ بھی دے رہے ہیں، ویپنز بھی دے رہے ہیں، باقی دیگر چیزیں. لہٰذا کہہ سکتے جنگ میں نیوٹرل بھی نہیں ہے تو ہم ان کے ساتھ کیسے بات چیت کر سکتے. سو ایک تھوڑا سا ان کے لیے بھی مشکل ہوا ہے کہ طالبان کی وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ٹون اور ٹینر جو ہے نا وہ بدل چکا ہے، لہجہ ان کا بدلا ہوا ہے. حالانکہ پہلے جو تھا جب انہوں نے انیشلی ان سے رابطے ہوئے تھے ایران اور اس میں جیسے رشیا کو میں کہہ رہا ہوں وہاں پہ، تو اس وقت ہی طالبان تیار تھے کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم بات کرنے کو تیار ہے. کیونکہ طالبان پہ بڑا دباؤ ہے کہ ان کو پاکستان کی پراکسی نہ سمجھا جائے. یہ نہ سمجھا جائے کہ پاکستان جو ہے صرف انہیں کو پال پوس رہا ہے اور انہیں کے کہنے پہ وہ اپنی دشمنیاں رکھتے ہیں اور انہیں کے کہنے پہ دوستیاں رکھتے ہیں. سو یہ بڑی حد تک طالبان کی یہ کوشش ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک نیوٹرل فورس کے طور پر سامنے لائیں اور اپنے آپ کو ایکسیپٹیبل کریں جو امریکنز کے لیے ایکسیپٹیبل ہو، چائنا، رشیا
ईरान, पाकिस्तान, इंडिया या दीगर जो ममालिक हैं उनका इंटरेस्ट है इस खिते में। अब ये वो मुश्किल काम है जो कि आपको हल होते नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अमेरिकन की इन तमाम से जैसे रशियन से चाइना और ईरान के साथ मसाइल चलते हैं, सो वो उनके लिए एक न्यूट्रलिटी का डिफरेंट एक पैमाना होगा। अच्छा, फिर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान उन्होंने बैलेंस रखना है अगर तालिबान ने, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहेगा कि वहाँ पर जो हुकूमत हो उसके अंदर इंडियंस की ये होनी चाहिए, पेनिट्रेशन होनी चाहिए, या वो इवन न्यूट्रल भी हो जाए तो ये पाकिस्तान के लिए शायद ये मुश्किल होगा। अगरचे बाज़ लोग कहते हैं कि बदलते हुए हालात में पाकिस्तान जो है शायद वो चाहेगा कि अफगानिस्तान की सिचुएशन जो है ना वहाँ पे वो नॉर्मल रहे, क्योंकि उसका बर्डन जो है ना ज़्यादा वो उसकी निस्बत अगर देखें उन्होंने ये जो रेफ्यूजीज़ का होगा ज़्यादा उसका दबाव जो जाएगा वो पाकिस्तान, ईरान या रशियन वगैरह जो ममालिक हैं उन पर जाएगा, वो भारत पे नहीं जाएगा। भारत को तो एक ही खौफ है कि वहाँ पे कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू हो सकती है। सो ये पाकिस्तान को भी सूट करता है कि अफगानिस्तान के अंदर अगर इस तरह की हुकूमतें आती हैं, अगर हुकूमत आती है जो आके उसमें अपनी साइल को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देती, मैंने पाकिस्तान के खिलाफ भी जो TTP वगैरह करते हैं, तो ये मेरा ख्याल है बड़ा वेलकम साइन होना चाहिए। और अभी बताया भी जा रहा है कि तालिबान ने उन ममालिक को भी उन्होंने एश्योरेंसेस करवाई है, चाइना को भी करवाई है, रशिया को भी और ये ईरान को भी, और साफ ज़रा अमेरिकन को भी करा चुके हैं कि उनकी सरजमीन जो अफगानिस्तान के जो इन पर इल्ज़ाम लगते थे कि टेररिज्म वहाँ पर हार्बर होता है, वहाँ पर दुनिया जहाँ के मोस्ट वांटेड लोग जो आपने रखे हुए हैं, आपकी दफ़ा वो कहते हैं तालिबान ने जो सबक सीखे हैं कि वो कोई इस तरह के उसामा बिन लादेन या इस तरह के जो ग्रुप्स हैं उनको ट्रेनिंग कैंप ही नहीं खोलने देंगे, और उनकी सरजमीन से बैठ कर बाकी जो मुल्क हैं वहाँ पर भी प्रॉक्सी वार या इस तरह के अटैक्स जो है ना वो नहीं किए जाएंगे। ये वो एश्योरेंस है जो सारे मुल्क मांग हैं। अब ये एश्योरेंस जो है इंडिया भी मांग रहा है, ये एश्योरेंस पाकिस्तान भी मांग रहा है, यही अमेरिकन कह रहे हैं, यही चाइना कह रहा है, यही उसके रशियन और ईरान कह रहे हैं। सो तालिबान की अगर हुकूमत आती तो उनका सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि अपनी सरजमीन को किसी के लिए इस्तेमाल करने दें, प्लस जो बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए कि वो अपने लोगों के साथ उनका क्या रवैया है, क्या एटीट्यूड है, क्या पहले 20 साल पहले वाले तालिबान होंगे जो ख़वातीन को आग स्कूल में नहीं जाने देंगे, उनको कौड़े मारेंगे, बाजार में नहीं निकलने देंगे, काम नहीं करने देंगे, और बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का कोड जो है ना वो उन पे अप्लाई करेंगे, इम्पोज करेंगे। अगर उस तरह की उन्होंने की तो मेरा ख्याल फिर वर्ल्ड के लिए बड़ा मुश्किल एक्सेप्ट करना, आकर रिकग्नाइज करना। सो तालिबान जो है इस वक्त बहुत सारे महाज हैं जो उन्हें मेरा ख्याल है उनको देखना पड़ रहा है। सबसे बड़ा महाज ये है कि अपने आप को कैसे बैलेंसिंग करें, अपने आप को किसी की प्रॉक्सी के तौर पर वो सामने ना दें, और प्लस भारत के लिए जो इस वक्त ये प्रॉब्लम है लास्टली कि वो इसमें वो न्यूट्रल कैसे हैं, क्योंकि अफगान हुकूमत जो है उनसे बहुत सारी इमदाद, ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमें ट्रूप्स दें, आप हमें असला दें। बात हुई है भारत जो है इसमें इस वक्त क्या वो न्यूट्रल होने की पोजीशन में है, क्या वो मुस्तकबिल देखेगा न्यूट्रल होगा, क्योंकि लग रहा है 6 महीने से ज़्यादा शायद हुकूमत नहीं चल सकेगी इनकी, जैसे अमेरिकन की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही है, या वो तालिबान के साथ रिकन्सिलिएशन करे और कोशिश करे कि तालिबान जो है वो अपना रुख जो है ना वो कश्मीर की तरफ ना करें। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो कैच 22 सिचुएशन है कि इंडियन जो हैं इस पूरे मसले में से कैसे निकलते हैं। पाकिस्तान तो पहले ही फंसा खड़ा है, अब इंडियन भी उसमें फंस गए। लेट्स सी एंड वॉच।